اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت ہے کہ ایک جوان سوار عبد الملک بن مروان کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے دوست، میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، میں تمہارے پاس یہ پوچھنے آیا ہوں ابن مروان کہ میرے لیے توبہ ہے یا نہیں۔ ابن مروان نے کہا، اے شخص سن، تیرا گناہ بڑا ہے یا زمین و آسمان؟ کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا لوح و قلم؟ کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش و کرسی؟ کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر کہا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ پس اس پر وہ شخص چپ ہو گیا۔ پھر عبد الملک نے کہا، تیرا گناہ کیا ہے اے اللہ کے بندے؟ اس پر اس بندے نے کہا، میں شرماتا ہوں اپنا گناہ تیرے سامنے کہنے سے۔ عبد الملک نے کہا، تو اللہ کے عذاب سے تو نہ ڈرا؟ تجھ کو لائق ہے کہ وہ تو میرے نزدیک بیان کرتا کہ ہم تجھ سے چشم پوشی کریں۔ اس پر گار نے اپنا گناہ قبول کیا اور کہا کہ میں کفن چور تھا، مجھ کو 5 قبروں نے توبہ پر آمادہ کیا جن میں میں نے طرح طرح کے عذاب دیکھے۔ اول میں نے ایک قبر سے کفن نکالا تو دیکھا اس مردے کا منہ قبلے سے پھرا ہوا ہے، پس میں ڈرا اور وہاں سے آیا تو حاطف نے مجھے قبر سے ندا کی، اے ظالم، تم مردے کے حال سے سوال نہیں کرتا کہ وہ کس سبب سے اس میں مبتلا ہوا ہے؟ میں نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس سے سوال کروں، اور تو کون ہے؟ تب آواز آئی، یہ شرابی اور زناکار تھا۔ دوسرے میں نے ایک قبر سے کفن نکالا تو اس میں نے مردہ کو دیکھا کہ اس کا منہ سور کا سا ہو گیا ہے اور زنجیر اور بیڑیوں سے باندھا ہوا ہے۔ پس میں لوٹا تو حاطف نے آواز دی، اے فاسق، مردہ کا حال کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ کس سبب سے اس میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا، میں اس سے سوال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا، وہ اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھاتا تھا اور اس کا کھانا حرام تھا۔ اور تیسرے میں نے ایک قبر کا کفن نکالا تو مردہ کو دیکھا کہ وہ زمین پر آگ کی زنجیروں سے باندھا ہوا ہے اور اس کی زبان پیچھے سے نکل آتی ہے اور وہ اسی حال میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں خوف سے لوٹا تو حاطف نے آواز دی، اے فاجر، میت کے حال سے کیوں سوال نہیں کرتا؟ وہ کس سبب سے اس گناہ میں مبتلا ہے؟ میں نے کہا، میں سوال کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ کہا، وہ چغل خور اور غیبت کرنے والا تھا۔ چوتھے میں نے ایک قبر کا کفن نکالا تو مردہ کو دیکھا کہ اس میں آگ کے شعلے مار رہی ہے اور وہ جل رہا ہے اور فرشتے اس کو آگ کے امور سے مار رہے ہیں۔ میں بے انتہا خوف سے لوٹ آیا تو حاطف نے آواز دی، اے بدبخت، تو میت کے حال سے سوال نہیں کرتا؟ میں نے کہا، میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہا گیا، وہ نماز اور روزہ رمضان کو ذلیل سمجھتا تھا اور اس سے توبہ کرنے کے پہلے اسے ایمان سے سلب کر لیا گیا۔ اور پانچویں میں نے ایک قبر سے کفن نکالا تو اس کو ایسا فراق دیکھا کہ اس کی فراقی کی مقدار میں کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اس میں ایک تخت ہے اور تخت پر ایک جوان ہے اور اس کے آگے خدمتگار اور حورین ہیں۔ میں لوٹ آیا تو حاطف نے آواز دی، اے لعین، تو میت کے حال سے کیوں سوال نہیں کرتا؟ میں اس سے سوال کرنے پر قادر نہیں، کہا گیا۔ اس پر جواب قبر سے آیا کہ وہ اپنی جوانی میں تائب ہو گیا، یعنی اس نے اپنی جوانی میں توبہ کر لی اور نماز اچھی طرح سے پڑھتا تھا اور رمضان شریف کے روزے پورے رکھتا تھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز میں قرآن شریف پڑھنا غیر نماز میں پڑھنے سے افضل ہے، اور غیر نماز میں قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقے سے افضل ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ کی ڈھال ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان چاروں کو جو عذاب قبر میں دیا جا رہا ہے، ان میں سے کون سا گناہ ایسا ہے جس سے آج کل کی زندگی میں ہم بچے ہوئے ہیں؟ تو کس طرح ہم اس عذاب سے خود کو بچا پائیں گے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے اور 5ویں قبر کی طرح اپنی قبر کی فراقی کی دعا کرنا ہے۔ جہاں قبر کے عذاب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کرتے ہیں، وہیں جنت کے مناظر ہمیں تمام نیکیاں کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ بار بار اس طرح کے تذکرے اور اس طرح کا ذکر ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور ہمیں تمام بہترین عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو معمور کیجیے اور اپنی زندگی کو ایمان کی روشنی سے تر و تازہ رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔